نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی التوراۃ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، ذریتاً اے اولاد، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، وَقَضَيْنَا اے وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین پر 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا وعدہ اور وعدے کا وقت دونوں میں سے پہلے، بعثنا علیکم، تو ہم بھیجیں گے تم پر، عباد لنا، اپنے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے ہوں گے، فجاسوا خلال الدیار، تو وہ پھیلیں گے گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لٹا دی تمہارے بارے ان پر، وامددنا، اور ہم نے تمہارے مدد کی، باموال، مالوں سے، وبنینا، اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور بنا دیا ہم نے تمہیں زیادہ لشکر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے بھلائی کی اپنے جانوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا اے فَلِأَنفُسِكُمْ، تو پھر بھی تم اپنے جانوں کے لیے کر رہے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لَيْسُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں، مسجد اقصی میں،
کما دخلوہ اول مرۃ، جیسا کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ ویران کرے جہاں غلبہ پائیں گے، تدبیراً پوری طرح ویران۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم، تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہم نے جہنم کو، دوزخ کو، کافرین کے لیے سجن اور قید خانہ۔ مذکورہ آیتوں میں بنی اسرائیل کی اقتدار، تسلط اور اقتدار کی سرکوبی کا تذکرہ ہے، اور یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا متبع ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار۔ بلا شبہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے وحی ہے، جس میں سابقہ کی واقعات ہے، قصص ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان، کسی بشر نے نہیں بتایا، بلکہ یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے اللہ تعالی نے بتلایا ہے، اور یہودیوں تم خوب جانتے ہو۔ اور پھر ان یہودیوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دیا، پورے بنی اسرائیل کے لیے ہدن، ہدایت تھی، لیکن بدبختو یہودیوں، تم نے ہدایت کے بجائے ضلالت کا راستہ اختیار کیا۔ یہودیوں، تم نے بار بار تورات کی مخالفت کی۔ تورات میں توحید کا ذکر تھا، تم شرک میں مبتلا ہو۔ یہودیوں، تمہیں یہ حکم تھا کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو کارساز مت بناؤ، لیکن تم نے اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی۔ یہودیوں، تم پر یہ انعام ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو، ممن حملنا مع نوح۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ جب نوح علیہ السلام کے قوم نے سرکشی اختیار کی تو پھر اللہ کے عذاب سے نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام تو شکر گزار بندہ تھا۔ تم تو اپنے آپ کو لاڈلے کہتے ہو، نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہتے ہو، بھائی نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا جب بغاوت پر اتر آیا، اللہ کے احکامات کے نافرمانی کی، تو وہ غرق ہو گیا، تم کیا چیز ہو؟ کفر اختیار نہ کرو، شکر اختیار کرو۔ یہودیوں، تم نے تو شکر کے بجائے کفر اختیار کی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اور اللہ کی مخالفت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں
اتنے انہماک اختیار کر چکے ہو کہ تم پر تمہارے دشمن کو مسلط کیا بطور عذاب، اور تمہارے ہی دشمنوں کے ہاتھوں تمہیں سخت سزا دی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں تو مرتين کا لفظ ہے، 2 واقعات ہیں، مگر تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں۔ بیان القرآن، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن، تفسیر حقانی اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے چند واقعات۔ ایک واقعہ، سلیمان علیہ السلام جو مسجد اقصی کی بانی تھی، اس کے وفات کے بعد جب بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اختیار کی، بدعملی اختیار کی، تو مصر کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا، سونا چاندی مال و دولت سب لوٹ کر لے گئے۔ البتہ بیت المقدس شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔ اس کے فکس 400 سال بعد جب بیت المقدس میں بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کی، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، باہمی تنازعات کی نحوست کے اساس پر مصر کے ایک اور بادشاہ نے اس پر چڑھائی کی، لیکن مسجد اور شہر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر اس کے چند سال بعد بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کی، شہر کو لوٹ لیا، بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا، بادشاہ کے خاندان کا ایک فرد شہر کا حاکم بن گیا، لیکن اس نئے بادشاہ نے بت پرستی شروع کی، بدعمل بن گیا، بخت نصر سے بغاوت کی، تو بخت نصر نے دوبارہ چڑھائی کی، شہر میں قتل و غارت شروع ہوئی، اور یہ واقعہ تعمیر مسجد اقصی کے 1500 سال بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہوئے، بابل شہر چلے گئے، جہاں انہوں نے ذلت اور رسوائی سے 70 سال گزاری۔ شاہ ایران نے بابل پر چڑھائی کی، بابل شہر کو فتح کیا، شاہ ایران نے ان بدبختوں کو ملک شام پہنچا دیا، شاہ ایران کے تعاون سے پھر دوبارہ آباد ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے جب بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تو اس نے چڑھائی کی، 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 یہودیوں کو قیدی بنایا، غلام بنایا، مسجد کی بے حرمتی کی، لیکن مسجد کی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ بعد سلاطین روم کی حکومت رہی بیت المقدس پر، اور مسجد کو آباد رکھا۔ پھر اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صعود، رفع جسمانی آسمان پر جانے کے 40 سال بعد یہودی نے اپنے حکمران سلطنت روم سے بغاوت اختیار کی، تو شاہ وقت تیتلس جو تھا اس نے شہر کو اور مسجد کو ویران کر دیا،
المختصر پھر سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد آباد ہو گئی۔ اب ان واقعات سے کون سے دو واقعات مراد ہے؟ لیکن بیان القرآن کا قول ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مرتين سے مراد دو شریعتیں ہیں، شریعت موسوی اور شریعت عیسوی۔ ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، پہلے تورات کی مخالفت کی اور پھر انجیل کی مخالفت کی اور ابھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ شرارت، خباثت ان یہودیوں کے خون میں شامل ہے، شرارت فطرت میں شامل ہے، اور مسلمانوں کے لیے سبق ہے، تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضابطہ سے مسلمانوں کو بھی مستثنی نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت اطاعت خداوندی سے وابستہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ اعزنا بالاسلام، جب تک اللہ اور رسول کے احکامات اور تعلیمات سے انحراف نہیں کریں گے تو مسلمانوں پر دشمن کو مسلط نہیں کیا جائے گا، اور جب اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کریں گے، بغاوت کریں گے، تو دشمن کا غلبہ ہوگا۔ دشمنوں کے ہاتھوں ان کے مساجد کی بے حرمتی ہوگی، ان کے علماء، صلحاء، طلباء، اتقیاء، صوفیاء اور اولیاء کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلابی اعتبار آسما کر لوں۔ اور آیت نمبر 5 میں فرمایا اذا جاء وعد الآخرۃ، اس میں فساد کرنے کے بعد، جب اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، حقوق اللہ ضائع کی، مخلوق خدا پر مظالم کی، تو اس پر ایسے سخت دشمن مسلط کر دی جائیں گے جو اولی باس شدید ہوں گے، بھائی سخت جنگجو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل توڑی سنبھل گئی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے خباثت شروع کی، پھر شرارت شروع کی، فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ دشمنوں کے دشمن جو ہے گھروں کے اندر گھس پڑیں گے، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا جو پورا کرے گا، اور پورا کر رہے ہیں، اور پورا کیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ایک دفعہ پھر ہم نے تمہیں غلبہ عطا کیا، انعامات سے نوازا، مال دولت اولاد کے ذریعے تمہارے مدد کی، تمہارے قوت بڑھا دی، اور داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں تمہیں دوبارہ قوت مل گئی، لیکن یہودی تم نے دوبارہ شرارت شروع کی، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل پر اہل عرب مسلط ہوئی، اور سورہ انفال میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب آپ کے رب نے یہ بتا دی کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برے تکالیف پہنچاتے رہیں گے، لہٰذا یہودی قیامت تک عذاب میں رہیں گے، وقتاً فوقتاً ان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گے، اور جرمن کے ہٹلر نازیوں نے یہودیوں کا زبردست علاج کیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا، اور
اگر سزا کے بعد پھر بھی تم برے کاموں میں مشغول اور مصروف رہوں گے، پھر عذاب آئے گا۔ قسم قسم عذاب، مصائب انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آئیں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حصیر بنایا ہے۔ حصیر کا ترجمہ سجن، قید خانہ سے کیا جاتا ہے۔ حصر کا معنی بندش ہے، روکنا ہے۔ اور سیدنا حسن بصری کا قول ہے کہ اس سے مراد بچونا مراد ہے۔ حصیراً چٹائی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا اہم وجہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ قصص من حیث القصص نہیں ہوتی بلکہ من حیث العبرت ہوتی ہے۔ ضابطہ الہی سے مسلمان بھی تکوینی طور پر مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسپین کا واقعہ سب کو معلوم ہے، بغداد کی تباہی، سمرقند، بخارا، ہند پاک میں 800 سال سے مسلمانوں کی قائم حکومت، انگریزوں کا تسلط، عراق، یمن، افغانستان اور دیگر مسلمانوں کے حالات، مسلم ممالک کے حالات مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کو فتح اور غلبہ نصیب فرما دے۔